بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، پہلی بات تو ہوگی مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ جب دو ورڈز کو جب کمبائن کرتے ہیں تو دیٹ میکس اے مرکب، کمپاؤنڈ، وہ کمپاؤنڈ بنا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بلڈنگ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو کمپاؤنڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ سے، تو وہ مل کر ایک بلڈنگ بناتے ہیں، کمپاؤنڈس جو بنتے ہیں۔ اسی طرح سے یہی معاملہ مرکب کا بھی ہے کہ جب دو الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ اب اشارہ ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جس کی طرف جو ہم اشارے کرتے ہیں، کسی کو اشارہ کر کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کو مرکب اشاری، جب ان دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ان کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ اب کچھ وہ اسم جن سے ہم اشارے کرتے ہیں، جس طرح سے ہم انگلش میں دس اینڈ دیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اردو میں ہم لوگ یہ اور وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سارے اسم ہیں، because they are using at the place of the noun. They are taking the place of the noun, because we are not saying the name of the thing. ہم لوگ اس کو بار بار اس چیز کا نام نہیں لیتے، بلکہ ہم we put at that place we put some different words, but they are taking the place of a noun. اس اسم کے نام کی جگہ پر جب وہ آ گیا تو وہ اسم ہی ہو گیا، لیکن ہم ان اسم کو ہم نے اسپیشل نام دیا، وہ کیا ہے کہ اسماء اشارہ، یعنی کہ ان اسم کو اشارہ کرنے کے لیے وہ اسم استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسم کی جگہ پر اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جو اسم کی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ لفظ اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اسم کی جمع اسماء اشارہ، اشارہ یعنی کہ اشارے کی سگنلز، سائنس، ٹھیک ہے، اشارے ہماری جیسے اس پر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، سگنلز ہوتے ہیں، بالکل وہی اسماء اشارہ ہے۔ اب ایک ہوگی اسماء اشارہ، وہ کون سے ہوگے؟ دس، دیٹ، یہ اور وہ۔ عربی میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاذا، ہاذہی اور ذالکا، تلکا۔ ایک ہوتا ہے اشارہ وہ چیز جو آپ کے سامنے حاضر ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کے پاس ہے، یعنی کہ آپ کے ٹیبل پر پڑی ہے، آپ اس کو، آپ کے ایکسس میں ہے، فوراً آپ اس کو اٹھا سکتی ہیں، آپ کے پاس کمرے میں موجود ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، تو جو پاس ہے وہ اشارہ قریب ہوتا ہے، جو نزدیک ہے آپ کی، اور جو دور ہے تو اس کو ہم بعید کہتے ہیں۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے جو دور ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے، دور، ٹھیک ہے۔ تو وہ اشارہ جو دور کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں، یعنی کہ جو دور ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ فوراً بغیر اٹھے، بغیر کوئی حجت کیے، بغیر کوئی مشقت کیے اس کو اٹھا لیں اور نزدیک آپ اس کے ایکسس میں ہو آپ کی، وہ اشارہ قریب ہے، اور وہ جو آپ سے دور ہے اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں۔ دو طرح کے اشارے ہو گئے، جس طرح سے انگلش میں دس نزدیک کے لیے اور دیٹ جو دور ہے اس کے لیے۔ یہ اردو میں یہ جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر جو آپ کے پاس ہے وہ ہاذا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ہاذہی، اور جو دور ہے، بعید ہے، وہ ذالکا دور مذکر کے لیے اور تلکا دور مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ جی یس میم۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ ہم نے دیکھا اشارے ہو گئے، اشارے کے بعد اگلا لفظ ہمارا جو آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ مشار الیہ۔ الیہ کو اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ یہ بیسیکلی 2 ورڈز کو ملا کر بنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الا، طرف، اور ہی، اس کے، اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کی طرف، یہی ہو گیا نا، طرف۔ اس کی طرف۔ تو مشار کا معنی یعنی کہ اشارہ سے ہی لفظ نکلا، میم سے اس کا معنی ہو گیا، میم لگنے کی وجہ سے، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو اشارے کرتے ہیں، جن سے ہم اشارے کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ آخر ہم اشارہ کس چیز کی طرف کر رہے ہیں؟ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، مشار الیہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مشار الیہ۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہ کتاب، یا ھذا کتاب، ھذا کتاب،
تو یہ اس کے اندر اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ھذا کتاب ہے تو اس کے اندر اس میں اشارہ کون سا ہوگا؟ ھذا، کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کتاب کیا ہو گیا؟ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کو کہا جائے گا مشار الیہ، یعنی کہ اس لفظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. طرف، الیہ، الیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف، اس کی طرف. کس کی طرف آپ کا اشارہ ہوا؟ کتاب کی طرف. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ ھذا ھذا قلم، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ھذا کیا ہو گیا جی؟ اشارہ. اشارہ، اس میں اشارہ، اسمائی اشارہ، اس میں اشارہ، اشارہ نہیں. اسم لگانا ضروری ہے. اسمائی اشارہ پورا یاد رکھیں گے آپ نے، اس میں سے شارٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ یہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسمائی اشارہ ہے. اور قلم کیا ہے؟ مشار الیہ. مشار الیہ، مشار ہے، مشار نہیں پڑی، مشار الیہ، یعنی کہ اس اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مشار الیہ. بس اتنی سی بات تھی جو ہم نے یاد رکھنی تھی. مذکر اسم کے ساتھ مذکر اشارہ لگے گا، مونس اسم کے ساتھ مونس لگے گا. قریب کی، آپ کی قریب چیز پڑی ہے تو آپ اس کے ساتھ قریب کا اشارہ لگائیں گے. دور کی چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ دور کا اشارہ لگائیں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو اس میں اشارہ بعید لگائیں تو ھذا کی جگہ آپ کیا لگائیں گے؟ تلک. تلک تب ہوگا بچوں جب کہ آپ اس کو، اس کی جمع بنائیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی جمع، قلم ان کی جمع کیا ہوگا؟ اقلام. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے تلک اقلام، ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع کے ساتھ اشارہ جو ہے وہ واحد مونس آتا ہے، واحد مونس. ایک بات ہم نے یہ سمجھ لی، سیکھ لی، سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے چلیں. ساری ہینڈ ریز کیجیے گا سب کے سب، جن جن کو سمجھ آ گئی ہے. 3 4 5 6 7 8 13 لوگ ہیں جی. 13 ہینڈ ریز ہونے چاہیے. 10 11 2 نہیں ہوئے ابھی تک ہینڈ ریز. 12 ایک نہیں ہوا. ایک کون ہے جنہوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا؟ جی، جنہوں نے نہیں کیا کیا ان کو سمجھ نہیں آیا؟ صدف جی، صدف آپ نے ہینڈ ریز کیوں نہیں کیا صدف؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. اب ایک بات آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو اسمائی اشارہ ہیں یہ سب کے سب اس میں معرفہ ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگ کو؟ یہ سارے کے سارے اسمائی اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے مرکب توصیفی کے اندر کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اگر آپ کو یہ ہے کون سا والا، یہ آپ کا جو واحد، یہ جو اسم، یہ جو اسمائی اشارہ ہے یہ مشار الیہ کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز آپ کو دیکھیے گا کہ یہ جو اسمائی اشارہ جو واحد اور جمع جو ہیں یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ اپنی تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ھذا اگر وہ رفع میں ہے، رفع میں بھی یہی رہے گا، نصب میں ہے تب بھی یہی رہے گا، اور اگر جر میں ہے تب بھی ایسا ہی ہوگا، اور جمع میں بھی یہ ہمیشہ انہی شکلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب مثنیٰ ہوتے ہیں تو یہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. ھذانی ھذینی، ھاتانی ھاتینی، ذانکا ذینکا، تانکا تینکا. ٹھیک ہے جی. بس یہ وہی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے اندر جو کہ پہلے ہم نے پڑھی تھی. اچھا، اس کو تبدیل کرنا بڑا آسان سا ہے. آنی ہم جانتے ہیں رفع کی حالت میں آتا ہے، آنی اور عینی، وہی یہاں پر بھی تبدیلی ہوئی ہے تثنیہ بناتے وقت. اور ہاذ ہی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ تثنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تثنیہ کی علامت مونس کی علامت ہوتی ہے تائے مربوطہ. وہ تائے مربوطہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا.
ٹھیک ہے. یہ ہاتینی اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لکھیں تب بھی ایس ٹھیک ہے. اگر اس کو کھڑا زبر لگا کے لکھیں, الف لگا کر لکھیں, تو یہ دونوں ایک ہی حالت ہے. ٹھیک ہے. ہاتانی ہاتینی, یہ تائے مربوطہ ہم نے مونس کی علامت بیچ میں ڈال دی. ٹھیک ہے. ذالکا ذانکا زینکا تلکا تانکا تینکا. ٹھیک ہے جی. اس کی تھوڑا سا آپ کو سمجھ کر اس کو یاد کرنا پڑے گا. اچھا جی, نوشین ذرا آپ آ کر مجھے یہ ذرا سنائیے گا, فٹافٹ آئیں اور زبانی سنائیے گا. ہاذا هذا هذان هذين هؤلاء هذه هاتان هاتين. جی. مذکر آگے دور کے لیے ذالکا زانکا زینکا اولائکا. جی. تلکا تانکا تانی تینکا تینکا. تینکا. جی جی. نیکسٹ آئیے گا جی. جی رابعہ یس میم. جی سنائیے گا جلدی سے. مذکر کے لیے ہاذا ہاذانی ہازینی ہاؤلائی، مؤنث کے لیے ہاذہی ہاتانی ہاتینی اور ہاؤلائی. اسی طرح بعید کے لیے مذکر کا ذالکا زانکا زینکا اولائکا اور مؤنث کے لیے تلکا تانکا تینکا اولائکا. آپ لوگ اس کلاس کو جب چھوڑ کر جائیں گے ابھی, تو آپ سب لوگوں کو یہ ٹیبل پورا رٹا ہوا ہونا چاہیے. جب تک باقی کر رہی ہیں میں سب سے ایک بائی ایک سے سنوں گی, اور تب تک آپ لوگوں نے یہ پورا ٹیبل رٹ لینا ہے. آپ لوگ یہاں سے کلاس سے نکلیں گے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو پکا زبانی یاد ہو گیا ہے. آپ لوگ مسلسل پڑھتے رہیں اس کو. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے پڑھیں تاکہ آپ لوگ یہاں پر آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں مجھے یاد ہو گیا ہے. 2 سے 3 دفعہ دیکھ کر پڑھیں, پھر اس کو زبانی پڑھیں. جی انم جلدی آئیے گا. انم جی میم. جی شروع کیجیے گا. مذکر کے لیے ہاذا ہذانی ہذینی ہؤلائی اور مونس کے لیے ہاذہی ہاتانی ہاتینی اور جمع کے لیے ہؤلائی. اور بعید میں مذکر کے لیے ذالکا زانکا زینکا اولائکا اور مونس کے لیے تلکا تانکا تینکا اولائکا. چلیے جی نیکسٹ آئیے گا جی. ڈاکٹر عائشہ. جی قریب مذکر کے ایک منٹ لیے ٹھہریے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جی مجھے کچھ نہیں بتانا کوئی قریب کا ہے دور کا کیا ہے, بس ایک سانس سے مجھے سنا دیجیے. ہاذا ہاذانی ہاتینی ہاؤلائی ٹھیک ہاذہی ہاتانی ہاتینی ذالکا ذانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا, ایسے سنانا ہے. ہاذا ہاذانی ہاذا ہاذانی ہازینی ہؤلائی ہازہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. بارک اللہ فیک. جی آسما جی. هذا هذان هذين هؤلاء هذه هاتان هاتين هؤلاء ذلك ذانك زينك أولئك تلك تانك تينك أولئك. بارک اللہ فیک. جی فائزہ شہزاد. ہاذا ہذانی ہذینی ہؤلائی ہذہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. اچھا جی, کون کون یاد کر رہا ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے گا باقی سارے جو یاد کر رہے ہیں. جی گلناس. ہاذا ہذانی ہذینی ہؤلائی ہذہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. بارک اللہ فیک. جی رمشا. جی. ہاذا ہاذانی ہازینی ہؤلائی ہازہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. بارک اللہ فیک. جی سدرا. ہاذا ہاذانی ہازینی ہؤلائی ہازہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. بارک اللہ فیک. جی تبسم جی. ہاذا ہاذانی ہذینی ہؤلائی ہازہی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ.
جی ام محمد. हाजा हाजानी हाजैन हाउलाई हाजिही हातानी हातैन हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका हाउलाइका तिलका तानिका तैनिका उलाइका. माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक. चलें जी, आपको ये चीज़ समझ आ गई कि तमाम अस्माई इशारा मारफा होते हैं, वाहिद और जमा के लिए अस्माई इशारा मबनी होते हैं, यानी कि ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं. और मुरक्कब इशारी में उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा पहले आता है. जैसे उर्दू में कहते हैं ना ये किताब है, तो अरबी में भी ऐसे ही होगा कि हादा किताबुन, ठीक है, हादा कलमुन. अच्छा, उसके बाद देखें आगे है कि मुरक्कब इशारी जो है में भी मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह मुताबिकत ज़रूरी है, अलबत्ता इसमें इशारा मुशारे इलैह के मुताबिक इस्तेमाल होता है. यानी कि मुशारे इलैह जिस तरह से होता है मुअन्नस है तो इसमें इशारा भी वही इस्तेमाल होगा. ठीक है. उसके बाद आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि वो उन एक दूसरे को हर पहलू से एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हादा जो है ये इसमें मारफा है, तो नेक्स्ट वाला वर्ड भी आपका मारफा हमने बनाना है क्योंकि वो फॉलो करेगा उसको. तो हादल वलदु होगा, हादा वलदुन नहीं होगा, हादल वलदु. ठीक है. उसके बाद है तिल का अल बिन्तु, अगर जब हम इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा तिल कल बिन्तु. ठीक है. तो अब ये हो गया हमारा इसमें इशारा, और ये हो गया मुशारुन इलैहि. क्या हो गया? मुशारुन इलैहि, तिल कल बिन्तु, और इसी तरह हादल वलद. तो अगर हम करेंगे उसको तो हादल कलम होगा, कलमुन नहीं होगा, हादल कलम. ठीक है जी, क्योंकि उसने उसको हर लिहाज से फॉलो करना है. हादल कलम, क्योंकि ये आपका इसमें ये वाला जो है ये आपका इसमें मारफा है, तो ये नेक्स्ट वाला भी हम उसको इसमें मारफा बनाएंगे. अच्छा, उसके बाद देखिए कि बईद यानी कि दूर के इशारे के आखिर में का जो होता है इसको काफ खिताब कहते हैं, यानी कि खिताब करने के लिए, मुखातिब करने के लिए, ये दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग पढ़ते होते हैं जैसे का, कुमा, कुम. ठीक है. तो ये जो का है ये बेसिकली क्या है, ये का जो है ये मुखातिब, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काफ मुखातिब, यानी कि मुखातिब करने के लिए आप. ठीक है. का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना. ठीक है. ये लफ्जों के आगे इस्तेमाल किए जाते हैं, हम लोग अक्सर औकात इसको कुरान में पढ़ते हैं. ठीक है. जो मुखातिब के एतबार से बदल भी जाता है, जैसे जालिका जालिकुमा, जालिका एक के लिए, जालिकुमा तुम तस्निया के लिए, और जालिकुम जमा के लिए. जालिका मोनस के लिए, जालिकुन कुन्ना जो है ये मोनस जमा के लिए. और ये जो होता है ये मोनस के लिए और मुज़क्कर दोनों के लिए तस्निया एक ही होता है. तिल का, और फिर उसके बाद तानिका तिलकुम, तिलका तिलकुम और उलाइकुम, ये सारी कुम कुम आए आगे. ठीक है. का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पर पढ़ा था उलाइका, यहाँ पर का कुमा कुम लगा. ठीक है. ये हम लोग देखते अक्सर औकात आप कुरान में देखते हैं, तो ये माजी ये जो सॉरी इसमें बईद जो है, बईद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. आगे हम इनका पूरा टेबल इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह. अच्छा जी, आगे देखते हैं. अच्छा, आगे इसको देखते हैं जी मजीद. ये है जी आप लोगों का होमवर्क. वो क्या है? अरबी में इसका तर्जुमा करना है. ये आदमी, वो लड़का, ये दो मौलिम, वो दो मौलिमात, ये लड़के, वो औरतें, ये किताब, वो खिड़कियाँ, ये किताबें, ये शहर, इन सारों को आपने माजी बईद और माजी सॉरी माजी कह रही हूँ, इसमें बईद और इसमें करीब जो है, इस्माई इशारा बईद, इस्माई इशारा बईद, बईद एंड करीब. ठीक है. इस्माई इशारा करीब, इस्माई इशारा बईद, ये आपने सारे के सारे कंप्लीट करने हैं. उसके बाद यहाँ पर आपका जो नीचे वाला है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसमें इशारा करीब का लगाकर इनको आपने फिल करना है. और नेक्स्ट वाला जो है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें इशारा बईद लगाकर आपने इसको फिल करना है. बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, मोनस का आएगा सीगा या मुज़क्कर का सीगा आएगा. ठीक है जी. ये आपका होमवर्क है इस पूरे वीक का. कोशिश कीजिएगा किसी वीकेंड पे आप लोग अपना होमवर्क सबमिट करवा दें. ठीक है.